الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اب یہ باب جو آ رہا ہے یہ بہت ہی اہم باب ہے سیرت نبوی کا، تاریخ اسلام کا، لڑائیوں کا سلسلہ۔ اب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا کی طرف سے صرف یہ حکم تھا کہ دلائل اور موعظہ حسنہ کے ذریعے لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے رہیں، اور مسلمانوں کو کفار کی ایذاؤں پر صبر کا حکم تھا۔ اسی لیے کافروں نے مسلمانوں پر بڑے بڑے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے، مگر مسلمانوں نے انتقام کے لیے کبھی ہتھیار نہیں اٹھایا، بلکہ ہمیشہ صبر و تحمل کے ساتھ کفار کی ایذاؤں اور تکلیفوں کو برداشت کرتے رہے۔ لیکن ہجرت کے بعد جب سارا عرب اور یہودی ان مٹھی بھر مسلمانوں کے جانی دشمن ہو گئے اور ان مسلمانوں کو فنا کے گھاٹ اتار دینے کا عزم کر لیا، تو خداوند قدوس نے مسلمانوں کو یہ اجازت دی کہ جو لوگ تم سے جنگ کی ابتدا کریں ان سے تم بھی لڑ سکتے ہو۔ اب یہ اجازت مل گئی کہ اب صرف ظلم سہتے نہیں رہنا ہے، موقع رہے تو جواب بھی دینا ہے انشاءاللہ۔ چنانچہ 12 صفر سنہ 2 ہجری تواریخ اسلام میں وہ یادگار دن ہے جس میں خداوند کردگار نے مسلمانوں کو کفار کے مقابلے میں تلوار اٹھانے کی اجازت دی، اور یہ آیت نازل فرمائی: اذن للذین یقاتلون بأنہم ظلموا اذن للذین یقاتلون بأنہم ظلموا ان اللہ علی نصرہم لقدیر۔ جن سے لڑائی کی جاتی ہے یعنی مسلمان، ان کو بھی اب لڑنے کی اجازت دی جاتی ہے کیونکہ وہ مظلوم ہیں اور خدا ان کی مدد پر یقیناً قادر ہے۔ حضرت امام محمد بن شہاب ظاہری علیہ رحمہ کا قول ہے کہ جہاد کی اجازت کے بارے میں یہی وہ آیت ہے جو سب سے پہلے نازل ہوئی، مگر تفسیر جریر میں ہے کہ جہاد کے بارے میں سب سے پہلے جو آیت اتری وہ یہ ہے: وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ، خدا کی راہ میں ان لوگوں سے لڑو جو تم لوگوں سے لڑتے ہیں۔ تو یہ اب اجازت دی گئی مسلمانوں کو کہ جو تم پر حملہ کریں تو ان کے سامنے تم بھی لڑ سکتے ہو، اپنا بچاؤ کر سکتے ہو۔ بہرحال سنہ 2 ہجری میں مسلمانوں کو خداوند تعالیٰ نے کفار سے لڑنے کی اجازت دے دی، مگر ابتدا میں یہ اجازت مشروط تھی، یعنی صرف انہی کافروں سے لڑنے کی اجازت تھی جو مسلمانوں پر حملہ کریں۔ مسلمانوں کو ابھی تک اس کی اجازت نہیں تھی کہ وہ جنگ میں اپنی طرف سے پہل کریں، لیکن حق واضح ہو جانے اور باطل ظاہر ہو جانے کے بعد چونکہ تبلیغ حق اور احکام الہی کی نشر و اشاعت حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض تھی، اس لیے تمام ان کفار سے جو عناد کے طور پر حق کو قبول کرنے سے انکار کرتے تھے، جہاد کا حکم نازل ہو گیا، چاہے وہ مسلمانوں سے لڑنے میں پہل کریں یا نہ کریں، کیونکہ حق کے ظاہر ہو جانے کے بعد حق کو قبول کرنے کے لیے مجبور کرنا اور باطل کو جبراً ترک کرانا یہ عین حکمت اور بنی نوع انسانی کی صلاح و فلاح کے لیے انتہائی ضروری تھا۔ بہرحال اس میں کوئی شک نہیں کہ ہجرت کے بعد جتنی لڑائیاں بھی ہوئیں، اگر پورے ماحول کو گہری نظر سے بغور دیکھا جائے تو یہی ظاہر ہوتا ہے کہ یہ سب لڑائیاں
کفار کی طرف سے مسلمانوں کے سر پر مسلط کی گئیں اور غریب مسلمان بدرجۂ مجبوری تلوار اٹھانے پر مجبور ہوئے۔ مثلا مندرجہ ذیل چند واقعات پر تنقیدی نگاہ سے نظر ڈالیے۔ اب یہ کہا جاتا ہے کہ مسلمانوں نے تلوار کے زور پر اسلام پھیلایا، تلوار ضرور چلائی، مسلمانوں نے تلوار ضرور اٹھائی حق کے ظاہر کرنے کے لیے، لیکن یہ لڑائیاں جو تھیں وہ مسلمانوں پر مسلط کی گئی، یعنی مجبور ہو گئے، کوئی آپشن ہی نہیں بچا، تب جا کر تلوار اٹھانا پڑی۔ اب ان میں سے چند مثالیں یہاں پر دی جا رہی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب اپنا سب کچھ مکہ میں چھوڑ کر انتہائی بے کسی کے عالم میں مدینہ چلے آئے تھے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ کفار مکہ اب اطمینان سے بیٹھ رہتے کہ ان کے دشمن یعنی محمد اور مسلمان ان کے شہر سے نکل گئے، مگر ہوا یہ کہ ان کافروں کے غیظ و غضب کا پارا اتنا چڑھ گیا کہ اب یہ لوگ اہل مدینہ کے بھی دشمن جان بن گئے۔ چنانچہ ہجرت کے چند روز بعد کفار مکہ نے رئیس انصار عبداللہ ابن ابی کے پاس دھمکیوں سے بھرا ہوا ایک خط بھیجا۔ عبداللہ ابن ابی وہ شخص ہے کہ واقع ہجرت سے پہلے تمام مدینہ والوں نے اس کو اپنا بادشاہ مان کر اس کی تاج پوشی کی تیاری کر لی تھی، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ تشریف لانے کے بعد یہ اسکیم ختم ہو گئی۔ چنانچہ اسی غم و غصہ میں عبداللہ بن ابی عمر بھر منافقوں کا سردار بن کر اسلام کی بیخ کنی کرتا رہا اور اسلام و مسلمانوں کے خلاف طرح طرح کی سازشوں میں مصروف رہا۔ اپنے آپ کو یہ راجہ سمجھ بیٹھا تھا اور وہاں کے لوگ بھی اس کو راجہ ہی مان رہے تھے، لیکن جیسے ہی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو اس کی ساری تاج پوشی اسکیم جو تھی سب کچھ ختم، اس کا راج پاٹ ختم۔ اب جو کچھ تھا ساری حکومت ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کر دی گئی، سب کچھ حضور کا، ہر ایک سرکار کا جانثار بن گیا، تو اب یہ جل کر خاک ہو گیا۔ اور اسی عبداللہ بن ابی نے طرح طرح کے فتنے کیے، مسلمان بن کر مسلمانوں کے بیچ رہ کر منافقت کرتا رہا، دشمنان اسلام کا ساتھ دیتا رہا۔ اس کے واقعات آگے اور بھی آئیں گے، کچھ انہیں ایک دو واقعات ہیں اس کتاب میں بھی، تو یہ نام یاد رکھیے گا منافقین۔ تو منافقوں کا سردار یہ عبداللہ بن ابی تھا، اس کو قریش نے خط لکھنا شروع کر دیا۔ اچھا یہاں یہ بات بھی معلوم پڑی کہ اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے اسلام کے بیچ میں ایسے لوگ جو مسلمان بن کر مسلمانوں کا نقصان کرتے ہیں وہ شروع سے موجود رہے، شروع سے رہے، جو کلمہ بھی پڑھتے تھے، حضور کے ساتھ بھی بیٹھتے تھے، لیکن کام اسلام کے نقصان کا کرتے تھے۔ آج بھی ہے، خوب کلمے پڑھیں گے، خوب دعوت و تبلیغ کی باتیں کریں گے، خوب نماز کی باتیں کریں گے، لیکن کام اسلام کے نقصان کا کریں گے۔ تو ایسے منافقین سے بچنا چاہیے۔ اللہ ہم کیا بچیں گے، ہماری کوئی اوقات نہیں، اللہ ہم سب کو بچا کے رکھے، اللہ بچائے، حق کے ساتھ رکھے، حق والوں کے ساتھ رکھے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہر کیف کفار مکہ نے اس دشمن اسلام کے نام جو خط لکھا اس کا مضمون یہ ہے، اس خط کا مضمون یہ تھا کہ تم نے ہمارے آدمی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے یہاں پناہ دے رکھی ہے، ہم خدا کی قسم کھا کر کہتے ہیں کہ یا تو تم لوگ ان کو قتل کر دو یا مدینے سے نکال دو، ورنہ ہم سب لوگ تم پر حملہ کر دیں گے اور تمہارے تمام لڑنے والے جوانوں کو قتل کر کے تمہاری عورتوں پر تصرف کریں گے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار مکہ کے اس تہدید آمیز خط اور خوفناک خط کی خبر معلوم ہوئی تو آپ نے عبداللہ بن ابی سے ملاقات فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ کیا تم اپنے بھائیوں اور بیٹوں کو قتل کرو گے؟ چونکہ اکثر انصار جو دامن اسلام میں آ چکے تھے، بہت سے انصار جو تھے مدینہ والے بہت سے مسلمان ہو چکے تھے، اس لیے عبداللہ بن ابی نے اس نقطے کو سمجھ لیا اور کفار کے حکم پر عمل نہیں کر سکتے۔ یعنی
خط میں یہ تھا کہ یا تو محمد کو نکال دو یا پھر ہم سے لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ، ہم آئیں گے، حملہ کریں گے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے ایک صاف صاف بات کر دی کہ یہاں پر میرے چاہنے والوں کی تعداد تم دیکھ رہے ہو، سارے انصار جو ہیں وہ مسلمان ہو چکے ہیں، تم اگر میری طرف بڑھو گے تو میرے بچاؤ کے لیے میرے جانثار اپنی جانیں قربان کرنے کو تیار ہے، تو کیا تم اپنے ہی ہاتھوں اپنے بیٹوں اور اپنے بھائیوں کو قتل کرو گے؟ تب اس کے بعد سمجھ میں اور یہ رک گیا، اس نے اپنے اس منصوبے پر عمل نہیں کیا، ورنہ یہ کوئی سچا مسلمان تھا نہیں، اس کے دل میں تو یہی تھا کہ حضور کو قتل کر دیا جائے یا مدینہ سے نکال دیا جائے، اور حضور کے اس فرمان کے بعد یہ خاموش رہا۔ یہ ایک پوائنٹ تھا، یعنی کافر جو تھے یہ مسلمانوں کو چین سے رہنے نہیں دے رہے تھے کفار مکہ۔ دوسری بات، ٹھیک اسی زمانے میں حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ جو قبیلہ اوس کے سردار تھے، عمرہ ادا کرنے کے لیے مدینہ سے مکہ گئے اور پرانے تعلقات کی بنا پر امیہ بن خلف کے مکان پر قیام کیا۔ جب امیہ ٹھیک دوپہر کے وقت ان کو ساتھ لے کر طواف کعبہ کے لیے گیا تو اتفاق سے ابو جہل سامنے آ گیا اور ڈانٹ کر کہا کہ اے امیہ، یہ تمہارے ساتھ کون ہے؟ امیہ نے کہا یہ مدینہ کے رہنے والے سعد بن معاذ ہیں۔ یہ سن کر ابو جہل نے رڑپ کر کہا تم لوگوں نے بے دھرموں یعنی محمد اور ان کے صحابہ کو اپنے یہاں پناہ دی ہے، خدا کی قسم اگر تم امیہ کے ساتھ میں نہ ہوتے تو بچ کر واپس نہیں جا سکتے تھے۔ حضرت سعد بن معاذ نے بھی انتہائی جرأت اور دلیری کے ساتھ یہ جواب دیا کہ اگر تم لوگوں نے ہم کو کعبے کی زیارت سے روکا تو ہم تمہاری شام کی تجارت کا راستہ روک دیں گے۔ یہ گرما گرمی بحث وہاں پر ہوئی۔ شام کی تجارت جو تھی یہ شروع سے ذکر ہو رہا ہے اس بات کا کہ یہ عرب کا اکنومیکل جو تھا یہ بہت بڑا یہ ان کا سورس تھا، مال یہاں سے لے جا کر وہاں بیچتے، وہاں سے لا کر یہاں بیچتے تھے، اور بہت بڑا یہ کاروبار تھا۔ یہ دھمکی اس پر اثر کر گئی کہ اگر سچ میں اگر روکا گیا تو یہ ہمارا تو کاروبار ختم ہو جائے گا۔ تو یعنی یہ لوگ پیچھے لگے ہوئے ہی تھے کہ چھوڑنا نہیں ہے، مسلمانوں کو ستاتے رہنا ہے۔ ایسا نہیں تھا کہ اب مکہ سے نکل گئے تو خاموش بیٹھ جائیں، جی نہیں۔ اس کے بعد تیسری بات، کفار مکہ نے صرف انہی دھمکیوں پر بس نہیں کیا بلکہ وہ مدینے پر حملے کی تیاریاں کرنے لگے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے قتل عام کا منصوبہ بنانے لگے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو جاگ جاگ کر بسر کرتے تھے اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم آپ کا پہرا دیا کرتے تھے۔ کفار مکہ نے سارے عرب پر اپنے اثر و رسوخ کی وجہ سے تمام قبائل میں یہ آگ بھڑکا رکھی تھی کہ مدینہ پر حملہ کر کے مسلمانوں کو دنیا سے نیست و نابود کرنا ضروری ہے۔ یہ وجوہات ہیں، ہر طرف پوری پلاننگ چل رہی تھی کہ مدینہ میں لوگ ٹھہرے، مدینے پر ہی چڑھائی کر دی جائے، سارے مسلمانوں کو اور خاص کر کے بانی اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر کے ختم کر دیا جائے، معاملہ پورا بالکل ساری جڑ ختم کر دی جائے۔ یہ ان کی پلاننگ پہلے سے چل رہی تھی۔ تو یہ کہنا کہ مسلمانوں نے حملہ کیا یہ صحیح نہیں تھا، مسلمانوں پر حملے کی تیاریاں وہاں سے ہو رہی تھی، مسلمانوں نے اپنا دفاع کیا۔ مذکورہ بالا تینوں وجوہات کی موجودگی میں ہر عقل مند کو یہی کہنا پڑے گا کہ ان حالات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حفاظت خود اختیاری کے لیے کچھ نہ کچھ تدبیر کرنی ضروری ہی تھی تاکہ انصار و مہاجرین اور خود اپنی زندگی کی بقا اور سلامتی کا سامان ہو جائے۔ چنانچہ کفار مکہ کے خطرناک ارادوں کا علم ہو جانے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اور صحابہ کی حفاظت خود اختیاری کے لیے دو تدبیروں پر عمل درآمد کا فیصلہ فرمایا۔ اول یہ کہ کفار مکہ کی شامی تجارت پر جس پر ان کی زندگی کا دار و مدار ہے اس میں رکاوٹ ڈال دی جائے تاکہ وہ مدینے پر حملے کا خیال چھوڑ دیں اور صلح پر مجبور ہو جائیں۔ دوم یہ کہ مدینہ کے اطراف میں جو قبائل آباد ہیں ان سے امن و امان کا معاہدہ ہو جائے تاکہ کفار مکہ مدینہ پر حملے کی نیت نہ کر سکیں۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی دو تدبیروں کے پیش نظر صحابہ کرام کے چھوٹے چھوٹے لشکروں کو مدینہ کے اطراف میں بھیجنا شروع کر دیا اور بعض لشکروں کے ساتھ خود بھی تشریف لے گئے۔
صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے یہ چھوٹے چھوٹے لشکر کبھی کفار مکہ کی نقل و حرکت کا پتہ لگانے کے لیے جاتے تھے اور کہیں بعض قبائل سے معاہدہ امن و امان کرنے کے لیے روانہ ہوتے تھے، کہیں اس مقصد سے بھی ہو جاتے تھے کہ کفار مکہ کی شامی تجارت کا راستہ بند ہو جائے۔ اسی سلسلے میں کفار مکہ اور ان کے حلیفوں سے مسلمانوں کا ٹکراؤ شروع ہوا اور چھوٹی بڑی لڑائیوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ انہی لڑائیوں کو تاریخ اسلام میں غزوات اور سرایا کے عنوان سے بیان کیا گیا ہے۔ غزوہ اور سریہ کا فرق۔ یہاں مصنفین سیرت کی یہ اصطلاح یاد رکھنی ضروری ہے کہ وہ جنگی لشکر جس کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لے گئے اس کو غزوہ کہتے ہیں۔ یہ سمجھ لیجیے آپ لوگ بھی کہ وہ لشکر، وہ جماعت، فوج کی وہ جماعت جس میں صحابہ تو ہیں ہی اور ساتھ میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لے گئے، اسے غزوہ کہتے ہیں۔ اور وہ لشکروں کی ٹولیاں جن میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام شامل نہیں ہوئے ان کو سریہ کہتے ہیں۔ بالکل ایزی ہے، جس میں سرکار خود بھی ساتھ میں ہے وہ غزوہ، اور جس میں حضور نہیں ہے صرف صحابہ کو بھیجا ہے تو وہ سریہ۔ تو اس کی کافی بڑی لسٹ ہے، یہاں پر بیان ہوگی انشاءاللہ کچھ باتیں۔ غزوات یعنی جن جن لشکروں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم شریک ہوئے ان کی تعداد میں مؤرخین کا اختلاف ہے۔ مواہب لدنیا میں ہے کہ غزوات کی تعداد 27 ہے، اور روضۃ الاحباب میں یہ لکھا ہے کہ غزوات کی تعداد ایک قول کی بنا پر 21 اور بعض کے نزدیک 24 ہے، اور بعض نے کہا کہ 25، اور بعض نے لکھا ہے کہ 26 ہے۔ مگر حضرت امام بخاری نے حضرت زید بن ارقم صحابی رسول رضی اللہ عنہ سے جو روایت تحریر کی ہے اس میں غزوات کی کل تعداد 19 بتائی گئی ہے، اور ان میں سے جن 9 غزوات میں جنگ بھی ہوئی وہ یہ ہیں، 9 جنگیں ہوئی ہیں۔ سرکار تشریف لے گئے بہت جگہ پر جنگ نہیں ہوئی، لیکن جن میں جنگ ہوئی ان کے نام یاد رکھ لیجیے اگر ہو سکے تو: جنگ بدر، جنگ احد، جنگ احزاب، جنگ بنو قریظہ، جنگ بنو المصطلق، جنگ خیبر، فتح مکہ، جنگ حنین، جنگ طائف۔ اس میں سرکار خود بھی ساتھ میں رہے، یہ غزوات ہیں۔ سرایا یعنی جن لشکروں کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لے گئے ان کی تعداد بعض مورخین کے نزدیک 47 اور بعض کے نزدیک 56 ہے، اور امام بخاری نے محمد بن اسحاق سے روایت کیا کہ سب سے پہلا غزوہ ابوا کا اور سب سے آخری غزوہ تبوک ہے، اور سب سے پہلا سریہ جو مدینہ سے جنگ کے لیے روانہ ہوا وہ سریہ یا حمزہ ہے جس کا ذکر آگے آتا ہے۔ تو یہ ایک کافی اہم، بہت ہی اہم باب ہے یہ اسلامی تاریخ کا، اس کے بغیر سمجھ لیجئے کہ تاریخ مکمل نہیں۔ آگے علامہ بھی یہی فرماتے ہیں، تو انشاءاللہ اس کو بڑے دھیان سے سماعت فرمائیے گا۔ ابھی اس کو یہیں پر میں روک رہا ہوں، آگے انشاءاللہ اس کو شروع کریں گے۔ پروردگار آپ جب سنیں گے نا تو انشاءاللہ وہ جذبات آپ کے اندر ابھریں گے، اور میری کوشش یہی ہوگی کہ آج جو مسلمان غلط روش پر لگے ہوئے ہیں وہ اپنی اصل کو پہچانیں، اپنی اصل کو سمجھیں کہ ہم کیا ہیں، ہم کیا تھے اور اب ہم کیا ہیں۔ پروردگار اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے و طفیل میں صحابہ کرام کی ایمان کا ایک ذرہ، ایک ہلکی سی جھلک ہمارے اندر بھی عطا فرما دے، ہماری زندگی، ہماری آخرت کو سنوار دے، صحیح معنوں میں سچا اور پکا مسلمان بنا دے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔